الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند کر برادران عزیز، قرآن مجید کہ جو آخری پیغام الہی ہے بشریت کے نام، اس کے 54ویں سورہ مبارکہ قمر کی دو چھوٹی چھوٹی آیتیں 39ویں اور 50ویں آیتیں میرا سرنامہ کلام ہیں۔ ظاہری ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے، ارشاد الہی ہے کہ ہم نے ہر شے کو ایک خاص اندازے کے مطابق خلق کیا اور ہمارے کام کی شان یہ ہوتی ہے کہ بس جیسے ایک چشم زدن میں کوئی کام ہو جائے، اس طرح سے ہمارا کام انجام پاتا۔ یہ ظاہری مفہوم ہے آیت۔ بارہا میں نے گزارش کی ہے اور یہ گزارش مکرر کرتا رہوں گا کہ قرآن مجید کے ترجمے کی اور اس کی تفسیر کی کوششیں مسلسل ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن حق ترجمہ و تفسیر نہ ادا ہوا ہے نہ ہو سکے۔ یہ کسی خاکی و خاطی کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کے تمام وجوہ فصاحت و بلاغت اور تمام وجوہ معانی کو بیان کر سکے۔ البتہ بعض مطالب، بعض نکات، بعض مسائل کہ جو خطیب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت اطہار سے ہونے والے ائمہ معصومین علیہم السلام سے جو کچھ تفسیری روایتیں پہنچی ہیں، ان کی روشنی میں کچھ مطالب جو ذہن انسانی درک کر سکا ہے وہ مطالب آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو کچھ دربار عصمت سے ملا ہے خود اس کا بھی مکمل طور پر سمجھ سکنا بڑی سعادت ہے۔ اس لیے کہ معصومین علیہم السلام نے بھی فرمایا ہے کہ کلامنا صعب مستصعب، ہمارا کلام مشکل ہے، مشکلات آفرین ہے۔ اس اعتبار سے اپنے فہم و تفقہ کی،
اپنے سمجھنے کی، اپنے سیکھنے کی استعداد کو اور صلاحیت کو مسلسل بڑھاتے رہنا، یہ انسان کا فطری تقاضا تو ہے ہی، قرآن کا تقاضا بھی ہے، دین کا تقاضا بھی ہے۔ ہمیشہ آپ خطیب منبر حسینی سے یہ تقاضا نہ کیا کریں کہ وہ اپنے بیان کی سطح کو نیچے لے آئے، آپ اپنی طبیعتوں سے تقاضا کیا کریں کہ وہ منبر کی بلندی تک زینہ بزینہ بلند ہوتی چلی جائے۔ ہر مکتب کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ہر مدرسے کی ایک زبان ہوتی ہے، ہر علم کی ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ ہم فلسفی کی باتیں فکشن کی لینگویج میں نہیں کر سکتے۔ اور اس اعتبار سے بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد۔